آیا ہے۔ اس عنوان پر، اس موضوع پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک اضطراب اور ایک پریشانی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی ابتلا میں مبتلا ہے۔ ہر دوسرا شخص اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہے۔ دل کو سکون اور اطمینان میسر نہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود دل مطمئن نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ کیفیت ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رزق میں برکت نہیں، گھر سے بیماریاں نہیں جاتی، ناگہانی آفات حادثات کا سامنا ہے، ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے، ایک پریشانی کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان کا کیا حل ہے؟ تو حضرات ذی وقار ان تمام مشکلات اور ان تمام پریشانیوں کی جو وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج یہ معاشرہ قرآن سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات سے روگردانی برتی جا رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ بے راہ روی اور پریشانی اور یہ حوادثات اور سانحات، کبھی کوئی وبا اور بیماری پھوٹ پڑتی ہے، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، اور کبھی کوئی اور ناگہانی آفات، جس میں پورا معاشرہ ملوث ہے۔ ہمارے لیے یہ مقام عبرت ہے کہ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے احوال کا جائزہ لیں، خود احتسابی کے عمل سے گزریں۔ ہر شخص اپنا احتساب خود کرے، میرے اندر کہاں کمی ہے، کیا نقص ہے، کیا وجہ ہے، اور پھر اس وجہ کو دور کیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ ہر بیماری کا علاج قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ہر پریشانی کا حل رب نے قرآن اور اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ قرآن دار الشفا ہے۔ قرآن میں ہر دوا، ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ اگر ہم قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ صالح معاشرہ تشکیل نہ پا جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم قرآن و سنت کو لے کر چلیں اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلیں تو ہمیں سیدھا راستہ میسر نہ آئے،
ہمیں اطمینان نہ ملے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نہج پہ سوچیں۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ سے اپنے اطمینان کا سامان اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ناکام رہتے ہیں۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اور اگر ہم اپنی تاریخ کے احوال کا جائزہ لیں تو اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مضبوطی سے قرآن کو تھام لیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات ذی وقار، ان من جملہ وجوہات میں سے معاشرے کے اضطراب، افتراق، انتشار، بے قراری اور بے چینی کا ایک سبب یہ ہے کہ آج کے اس معاشرے میں میری ملت کے نوجوانوں نے والدین کی عزت اور ادب کو ترک کر دیا۔ ایک وقت تھا جب لوگ بڑوں کا، بوڑھوں کا ادب کیا کرتے تھے۔ اپنے سے عمر میں کوئی بڑا نظر آتا، بزرگ نظر آتا، باریش اور سفید ریش والا کوئی شخص نظر آتا تو لوگ اس کو دیکھ کر بچیاں سروں کو ڈھانپ لیتی۔ نوجوان اگر کھیل رہے ہوتے تو اپنی کھیل کو ترک کر دیتے۔ اگر کسی چوک یا کسی گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہوتے، کوئی بزرگ آ جاتا تو ڈر کر بھاگ جاتے، گھروں میں گھس جاتے۔ یہ ہمارے اسلامی معاشرے کے وہ خوش کن پہلو ہیں۔ ہمارے یہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی معاشرے کا ایک کلچر تھا جو آج نظر نہیں آتا، جو آج دکھائی نہیں دیتا۔ محلے کا کوئی بڑا بوڑھا ہوتا تو سارے محلے کی عورتیں، بچیاں، بچے اس کا ادب کرتے، اس کا لحاظ کرتے۔ اب وہ ادب والا پہلو دکھائی نہیں دیتا۔ اب تو محلے کی بات دور کی ہے، اب تو جو گھر کے اندر بڑے ہیں نا، جو گھر میں بزرگ ہیں، جو گھر کے اندر والدین ہیں، دادی دادا، نانی نانا ہے، اب آج اس معاشرے کے اندر ان کی بھی عزت اور وہ وقار نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ ورنہ اکثر گھر میں اپنی زندگی کے دن گن رہے ہوتے ہیں، انہیں گھر کے اندر ایک بیکار چیز تصور کیا جاتا ہے، ان کو وہ منزل، وہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ رب نے، میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے محبوب یا اے قرآن پڑھنے والے، تیرے رب کا یہ حکم ہے، تیرا رب یہ حکم دے چکا، تیرے رب کا یہ اعلان ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے اور اٹل فیصلہ ہے تیرے رب کا، کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ فیصلہ یہ ہے رب کا کہ صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کی عبادت نہ کرو۔
اور آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے اپنی عبادت کے مان بعد، اپنی عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا حکم دیا، جس بات کا حکم دیا، وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر بات ہے تو والدین کی ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کے حکم کے بعد حکم چلے گا تو ماں باپ کا چلے گا، بات ہوگی تو ماں باپ کی ہوگی، عزت ہوگی تو ماں باپ کی ہوگی، قدر و منزلت ہوگی تو ماں باپ کی ہوگی۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ فیصلہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا نہیں، یہ فیصلہ دنیا کی کسی عدالت کا نہیں، یہ فیصلہ وہ خالق دو جہاں کر رہا ہے، یہ فیصلہ رب العالمین فرما رہا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور سنو سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اچھا سن، اگر وہ تیری زندگی میں وہ دونوں عندک الکبر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے۔ اے انسان سن، اے مسلمان سن، اے قرآن پڑھنے والے سن، اے نمازی سن، اے حاجی سن، سن رب کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، کبر احدہما احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو حکم کیا ہے؟ خبردار ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، اف بھی، اور ان کو جھڑکنا نہیں، اف بھی نہیں کرنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ عاجزی سے بات کر، نرم لہجے میں بات کر، آہستہ آواز میں بات کر، اپنی آواز کو پست رکھتے ہوئے بات کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پروں کو بچھا دے، اپنے بازو جھکا دے، من الرحمتی، رحمت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور رب فرماتا ہے پھر میری بارگاہ میں دعا کر ان کے لیے، اور یوں کہہ کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے، جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، الہی تو بھی رحم فرما۔ حضرات یہ دعا، یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھلا رہا ہے، یہ باتیں رب بتا رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین فرما رہا ہے، خدا بتا رہا ہے کہ ماں باپ کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد تیری ذات پہ جس کا حکم چلے گا، جس کی حکمرانی ہے، جس کا تیرے اوپر کنٹرول ہے، جس کا تیرے اوپر حق ہے، وہ کون ہے؟ وہ تیرے ماں باپ ہیں۔ خدا رسول کی اطاعت اور پیروی کے بعد والدین کی عزت و احترام کی سختی کے ساتھ رب نے تلقین کی ہے، حکم دیا ہے۔ کیوں؟ تعلیم و تربیت کا پہلا مدرسہ ماں باپ ہیں، جنہوں نے تیری تربیت کی۔ اخلاقی تربیت کا ذریعہ تیرے والدین ہیں۔ ماں اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، باپ اللہ کے اور اس کے رسول کی خوشنودی کا زینہ ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کی نظروں میں برکت ہی برکت ہے۔ ماں رحمت کی چھایا ہے، باپ کرم کا سایہ ہے۔ فرمایا ان کا حکم مان۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتوں کا حکم دیا۔ معاشرے کے فرزندوں کو، اولاد کو ماں باپ کی خدمت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتوں کا حکم دیا، یعنی 6 دفعات اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے والدین کی اتنی عزت کیوں، اتنا ادب کیوں؟
اتنا احترام کیوں؟ ان کا مرتبہ رب نے اتنا کیوں بلند کر دیا کہ اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کی قدر و منزلت کا حکم دیا؟ تو سنیے حضرات، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی اس دنیا میں آنے کا سبب، انسان کے وجود کے حقیقی وجود حقیقی کا سبب جو ہے نا، دنیا میں آنے کا سبب حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ظاہری سبب والدین ہے۔ والدین سبب بنے، انسان اس دنیا میں آیا، میں اور آپ دنیا میں آئے، ظاہری سبب والدین ہے، حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے اپنی عبادت کے فوراً بعد رب نے والدین کی طرف رجوع کرایا، ان کی طرف دیکھ۔ منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور منعم ظاہری والدین ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں دینے والی خدا کی ذات ہے، لیکن بچپن سے جوانی تک سب نعمتیں دینے والی ذات حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر ظاہری طور پر والدین کی ہے، ماں باپ کی ہے۔ والدین، اور جس نے جو منعم کا شکر ادا نہیں کرتا وہ تو ناشکرا ہے۔ منعم حقیقی کا شکر کرنا بھی واجب ہے، اور والدین نے جو احسانات کیے، جو اسباب بنے، اللہ تعالی ہمارا رب ہے، مربی ہے۔ مربی کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، مربی کہتے ہیں پالنے والے کو۔ حقیقی مربی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ظاہری طور پر مربی والدین ہے، والدین ہے۔ اس لیے رب نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا حکم دیا، ان کی خدمت کا، عظمت کا حکم دیا۔ اس کی وجہ کہ جس طرح اللہ انسان کو نعمتیں دیتا ہے، اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد کو نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ انسان کی برائیوں گناہوں کے باوجود دیتا رہتا ہے، جو اس کو مانتا ہے اسے بھی رب دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی رب عطا کرتا ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ کافروں کا بھی ہے، وہ مشرکوں کا بھی ہے، وہ نہ ماننے والوں کا بھی ہے۔ جو اس کے فرما بردار ہیں ان کو بھی عطا کرتا ہے، جو نہیں مانتے اس کو، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، انکار کرتے ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، خدا ان کو بھی دیتا ہے، اور بسا اوقات زیادہ دیتا ہے۔ ماں باپ بھی یوں ہی کرتے ہیں، اولاد گناہگار ہو، نافرمان ہو، وہ پھر بھی خدمت کرتے ہیں، پھر بھی لٹاتے ہیں، پھر بھی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ ماں باپ غلط کاریوں کے باوجود، نالائکیوں کے باوجود دیتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات جو زیادہ نافرمان ہوتا ہے، جو زیادہ جو ہے وہ والدین کا سرکش ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ماں باپ اس سے محبت بھی زیادہ ہی کرتے ہیں، ہاں جی۔ جو جتنا نالائق ہوتا ہے، اب دیکھیں نا، اور اگر کوئی بچہ معذور ہو، اس میں کوئی کمی ہو، تو والدین اس سے اپنا ہاتھ روکتے نہیں ہیں، وہ اس کو بھی عطا کرتے ہیں، وہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس پہ زیادہ شفقت ہوتی ہے، اس کی فکر انہیں دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ بچے تو کام کاج کر لیں گے، جو نہیں کر سکتا اس کے لیے ان کے دل کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جس طرح اللہ بندوں پر احسان کرتا جاتا ہے، نعمتیں دیتا جاتا ہے، اکتاتا نہیں، اسی طرح ماں باپ بھی اولاد سے اکتاتے، تھکتے، عاجز نہیں آتے۔
وہ پھر بھی دیتے جاتے ہیں، لٹاتے جاتے ہیں، خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اور جس طرح اللہ اپنے احسانات کا معاوضہ طلب نہیں نہ کرتا، رب دیتا ہے تو وہ معاوضہ طلب نہیں کرتا، اسی طرح والدین مشقت اٹھا کر، تکلیف برداشت کر کے، دکھ اور درد اٹھا کر اپنے آرام کو سبوتاز کر کے، اپنے آرام کو برباد کر کے اولاد کے لیے محنت، کوشش، مشقت کرتے چلے جاتے ہیں اور اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا حق رکھا ہے اولاد پر، اور اولاد کو اللہ تعالیٰ سبق سکھا رہا، بتلا رہا ہے۔ آج جس معاشرے کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں، گو ہم کہتے ہیں اسلامی معاشرہ ہے، لیکن آج ہم اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مصائب ہم پر مسلط ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا احتساب کریں، خود احتسابی کے عمل سے گزرے اور غور کرے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے بوڑھے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا، خون کے آنسو روتے ہوئے۔ میں نے بوڑھے ماں باپ کو دیکھا کہ ان کے کلیجے کٹ رہے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چھما چھم برس رہی ہیں۔ جب پوچھا تو پتا چلا اولاد نافرمان ہے۔ کہتے ہیں یہ صرف اولاد نافرمان ہی نہیں ہے، نافرمان ہوتی تو بات اور تھی، بد زباں بھی ہے۔ ہماری اولاد ہمیں گالیاں دیتی ہے، یہاں تک کہ بعض والدین کہتے ہیں ہمیں مارتے پیٹتے ہیں، ہمارے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ یاد رکھو، والدین اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ رب کی عطا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ دعاؤں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ پھر کہتے ہیں جی کاروبار نہیں چلتا، کامیابی نہیں ملتی، فتح نہیں ملتی، رزق میں برکت نہیں ہے، تو کہاں سے ہو؟ وہ برکت کے دروازے تو یہ ہیں۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، جس کا باپ راضی ہے اس سے اس کا خدا راضی ہے۔ جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا۔ فرمایا آؤ میں تمہیں بتا دوں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کے متلاشیو، جنت چاہتے ہو، کہاں سے جنت ملے گی؟ فرمایا جنت کے لیے ادھر ادھر نہ بھاگ، ماں کے قدم پکڑ لے، تیری جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ اللہ کے محبوب نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہ رب کے محبوب نے کا فرمان ہے۔ اس لیے حضرات ذی وقار، اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے یہ انعام کیا ہے والدین، اور سنو فرمایا کہ والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بڑے بڑے گناہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تمہیں گناہ کبیرہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی حضور بتائیے۔ تو اللہ کے محبوب نے جب کبیرہ گناہ گنوائے نا، تو ان میں سے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہ ہو، اس گناہ کا ازالہ کیا جائے پھر توبہ کی جائے۔ بڑے گناہوں میں شرک گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، کسی کا مال غصب کر لینا، قرض لے کر واپس نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ والدین کی نافرمانی، یہ ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں شب برات کو اتنے نوافل پڑھو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرے بندہ تو گناہ دھل جاتے ہیں،
ليلۃ القدر کو عبادت کرو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یاد رکھو وہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہے. یہ جو کبیرہ گناہ ہے جب تک سچے دل سے توبہ نہ کر لی جائے یا اس کا ازالہ نہ کیا جائے اس وقت تک کبیرہ گناہ معاف. تو والدین کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اس لیے نمازیں پڑھو، حج کرو، عمرے کرو، اگر ماں باپ راضی نہیں کوئی عبادت قبول نہیں ہے. ماں باپ راضی نہیں ادھر سے دروازے بند ہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ماں باپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. اگر ماں باپ ہی غلط ہو، ماں باپ کیسے غلط ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر والدین اس بات کا حکم دے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، فرمایا ان کی بات نہ مانو. دین سے روکے، سنت سے روکے، دین پر عمل کرنے سے روکے، نماز سے منع کرے، داڑھی سے منع کرے، شریعت سے منع کرے تو ان کی بات چھوڑ دو. لیکن اس کے سوا ہر بات کی ان پہ سر تسلیم خم ہو جاؤ، ان کی بات مان لو. یہ تو مسلمان والدین ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں آقا میری ماں غیر مسلم ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے. وہ میرے پاس آتی ہے اور میرے پاس آتی ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ مجھ سے طلب رکھتی ہے کہ میں اس کی کوئی خدمت کروں، کچھ اسے دے دوں. تو آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا چاہے وہ مشرکہ ہے چاہے وہ کافر ہے مگر ہے تو تیری ماں نا، اس کا ادب کر، اس کی خدمت کر، رب تجھے اس کی جزا عطا کرے گا، رب تجھے اس پر انعام عطا کرے گا. حضرات آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ادھر ماں باپ بوڑھے ہوئے، جائیداد وراثت ان کی لے لی اور ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا. بٹوارے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے باپ تو لے جا، ماں میں لے جاؤں گا. کتنے بوجھل ہو جاتے ہیں. ایک باپ 10 بیٹوں کو پال لیتا ہے، لیکن جب وہ بوڑھا ہوتا ہے 10 بیٹے بھی مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے. وہ کہتا ہے ایک مہینے میرے پاس رہے، دوسرے مہینے تو لے جا، میں اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، میری لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، میرے بچے کہیں بیمار نہ ہو جائیں. اے انسان سوچ. رب نے فرمایا خبردار انہیں اف بھی نہ کر. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے اس نے سلوک کر. جہاں اپنے بچوں بیوی کے لیے اچھی خوراک، اچھی پوشاک، اچھے کھانے پینے، رہن سہن، علاج معالجے کا بندوبست کرتا ہے، وہیں پر اپنے بوڑھے والدین کے لیے بھی اہتمام کر. اور یہ سب کچھ کر کے احسان نہیں کر رہا، تو ان کے احسان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا. خبردار یہ تصور بھی نہ کرنا میں نے والدین کا حق خدمت ادا کر دیا. فرمایا تو حق خدمت نہیں ادا کر رہا، یہ سب کچھ کر کے بھی تو نے کچھ نہیں کیا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. آقا میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اٹھا کر پیدل لے گیا. میں مینا کے اندر گیا، وہاں سے عرفات میں گیا، حج کرایا، عرفات سے مزدلفہ میں آیا، مزدلفہ سے مینا میں آیا، پھر میں نے کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر صفا و مروہ کی سعی کی، ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے میں نے یہ سب کچھ کیا. حضور کیا میں نے حق خدمت ادا کر دیا؟ رب کے محبوب نے فرمایا حق خدمت تو بڑی دور کی بات ہے، تو نے تو ایک رات کی خدمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکا. یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے حق خدمت ادا کر دیا. میں تیرے والدین نے تیرے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا. آج تیری گردن اکڑی ہوئی ہے، تیری گردن میں سریا ہے. ایک وقت وہ تھا جب تو بچہ تھا، دنیا پہ آیا تو تیرے لیے تیرے پاس تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہ تھا،
سردی گرمی سے بچنے کے لیے کچھ نہ تھا، تو اپنی خوراک اور اپنا پیٹ خود نہیں بھر سکتا تھا، تیرے ماں باپ نے سردی اور گرمی سے تجھے کیسے بچایا، کس طرح تیری حفاظت کی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر، مشکل میں ڈال کر تیری خدمت کرتے رہے۔ باپ نے اپنی خواہشات کو کچل دیا تیری چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ماں نے اپنی راتوں کی نیند اچاٹ کر دی، دکھ تجھے، تکلیف تجھے ہوتی تھی، بیمار تو ہوتا تھا، تکلیف ماں باپ کو ہوتی تھی، بھوک تجھے لگتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا، پیاس تجھے لگتی تھی، دل ماں باپ کا گھبراتا تھا، سردی گرمی تجھے لگتی تھی، پریشان ماں باپ ہو جاتے تھے، بیماری تجھے آتی تھی، آنکھوں میں آنسو ماں باپ کے آ جاتے تھے، انہوں نے تیری حفاظت کی، انہوں نے تیری خواہشات کو پورا کیا، تیرے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا، تیری تعلیم و تربیت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ ماں ساری ساری رات بیمار تو ہوتا تھا، تیرے سرانے تیری ماں کی نیندیں اڑ جاتی، وہ تیری خاطر ساری ساری رات مصلے پہ بیٹھ کر دعائیں مانگتی، اپنے آرام کو قربان کر دیتی، اپنی صحت کو اس نے تیرے لیے قربان کر دیا۔ آج تو جوان ہے، وہ بوڑھے ہیں، خبردار ان کے آگے اف بھی نہ کر، اپنے بازو ان کے آگے جھکا دے، اونچی آواز سے بولنا بھی نہ، یہ تیرے رب کا حکم ہے۔ اب بڑھاپے کی قوت، بڑھاپے کے اندر آ کے آج ان کی قوت کم ہو گئی ہے، آج ان میں چڑچڑا پن آ چکا ہے، آج ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، آج وہ شوگر کے مریض بن چکے ہیں، لیکن یاد رکھ تیرے والدین ہیں، تیرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ تیرے والدین کا، سب کچھ تیرے والدین کا ہے، اور ان سے بدتمیزی نہ کر، زبان درازی نہ کر، گالی ڈانٹ ڈپٹ، ان کا دل ٹوٹ گیا تو عرش الہی کانپ جائے گا۔ ماں کی دعا عرش الہی تک جاتی ہے، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، ان سے ناشائستہ گفتگو نہ کر، ان کا ادب کر، ان کا احترام کر، اور اطاعت کے بازو جھکا دے۔ حضرت ذی وقار، میں مسجد میں بیٹھ کے منبر میں بات کہتا ہوں، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس نے والدین کی خدمت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کا اجر اس کو عطا کر دیتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندے نے والدین کی خدمت کی ہو اور رب اسے محروم رکھے۔ آخرت میں تو جو انعام ہیں سو ہیں، اس دنیا میں ہی اللہ انعام عطا کر دیتا ہے، نعمتیں دے دیتا ہے، خوشحالیاں عطا کر دیتا ہے۔ شاید ان کی دعائیں شاید نہیں یقیناً لگتی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ قبر میں جا کے بھی بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہو۔ ماما دے دل نرم گلابوں، ماں کا دل تو پسند جاتا ہے، وہ تو اولاد کے لیے ہر دم خیر مانگتی ہے، بچہ نالائق ہی کیوں نہ ہو، نافرمان ہی کیوں نہ، سب کچھ قربان کر دیتی ہے اولاد کی خاطر۔ باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ اور میں دوسری بات بھی کہہ دوں، یہ بات بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، جس نے بھی کی، آج کہتے نہیں ہمارا مستقبل، ہمارا کیریئر، ماں باپ کو کیا پتا، یہ کیا جانے، ہم اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ نہ، اگر بزرگوں سے مشورہ لے کے چلے گا تو خدا کی قسم تیری نسلوں میں برکتیں آئیں گی، تجھے رحمتیں ملیں گی۔ ماں باپ کے آگے جس نے سر جھکا دیا، جس نے ان کا حکم مانا، اور جو ان کا نافرمان ہو، میں نے دیکھا ہے قبر پہ بھی جا کے معافیاں مانگتے ہیں، قبر پہ بھی جا کے آنسو بہاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، اب تو وقت گزر گیا، اب تو وقت گزر گیا۔ حقیقت ہے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، آخرت میں تو جو سزا اسے ملنی ہے سو ملنی ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے نشان عبرت بنا کے رکھ دیتا۔ میں نے خود دیکھا، ایک نہیں دو نہیں کئی واقعہ۔ بندہ کہتا ہے میرے 5 بیٹے ہیں، سب کے سب گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، گالیاں بکتے ہیں، مارتے ہیں مجھے، ایسے ایسے لفظ کہتے ہیں، کہتا ہے میں سن نہیں سکتا، میں روتا ہوں۔ اور خود ہی وہ یہ اقرار بھی کرتا ہے، یہ اس کے لفظ ہیں، میرے کانوں میں آج تک گونج رہے۔ وہ کہتا ہے میں بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، مگر اتنا نہیں تھا جتنی میری اولاد میری نافرمان۔
میں نے کہا پھر یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، تو خود مانتا ہے؟ کہتا جی ہاں میں نے اپنے ماں باپ کو بڑا ستایا ہے، مگر جتنی آج میری اولاد ستا رہی ہے میں نے اتنا نہیں ستایا۔ میں نے کہا اگر اللہ جب سزا دیتا ہے نشان عبرت بناتا ہے پھر یہ معاملات دیکھنے پڑتے۔ آج تو روتا ہے، کبھی تیرے ماں باپ روتے تھے، وہ وقت بھی یاد کرنا جب بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، جب بوڑھا باپ روتا تھا۔ تو حضرات ذی وقار، والدین اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ یہ تو تیرے لیے سیدھا سیدھا جنت کا ٹکٹ ہے۔ اگر وہ بیمار ہے، اگر وہ معذور ہے، تو دیکھ کبھی تو بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا لیکن انہوں نے تجھے برداشت کیا نا، آج تو کر، پھر کل تیری اولاد تجھے برداشت کرے گی۔ اگر آج تو نہیں کرے گا نا تو پھر تیار رہ، والدین سے ایسا ہی سلوک کر جیسا تو چاہتا ہے کہ کل بڑھاپے میں تیری اولاد تیرے ساتھ کرے۔ جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے والدین کے لیے، جو والدین کا نہ فرما بردار ہے، نہ فرمان ہے، جو بھی سزا ہے دنیا میں مل جاتی ہے۔ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے۔ حضور ایک شخص ہے، علقمہ نام ہے اس کا، نزع کی کیفیت ہے، کئی دن ہو گئے روح پرواز نہیں کر رہی، لب پہ کلمہ نہیں آتا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں، اس وقت تھا حضور کی بارگاہ میں، تو یقیناً سے عادی ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کلمہ پڑھا ہے اس نے، ایماندار ہے، صحابی ہے، لیکن صحابہ آ کر کہتے ہیں کہ اس کے نزع کی کیفیت طاری ہے، جان نہیں نکلتی، تڑپ رہا ہے، مصیبت میں ہے، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب حضور اس کے سرانے پہ کھڑے ہیں، یاد رکھنا سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرانے پہ کھڑے ہیں، اور یہ سبق بتانا تھا، یہ امت کو سمجھانا تھا ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، اور ناراض ہو جائیں تو اس پر وبال کیا آتا ہے۔ وہ کریم آقا، رحمت للعالمین آقا، جس کے خواب میں آ جائے اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ حضور سرانے کھڑے ہیں، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی ماں ہے؟ عرض کی حضور ہے۔ میں کدھر ہے؟ عرض کی حضور یہ ماں اس کی اس سے ناراض ہے، وہ اس سے روٹھی ہوئی ہے، کہیں چلی گئی۔ فرمایا جاؤ اس کی ماں کو لاؤ۔ پیغام پہنچا، اللہ کے محبوب کا، حاضر ہو گئی۔ حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ علقمہ تیرا بیٹا ہے؟ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا تو اس سے ناراض ہے؟ آقا ناراض ہوں۔ فرمایا اس کو معاف کر دے تاکہ اس کی روح پرواز ہو جائے، زبان پہ کلمہ آ جائے۔ وہ بوڑھی ماں کا جسم کانپ گیا۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں معاف کر دے، لیکن اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ جو حضور کے سامنے عرض کرتی ہے آقا میں اس کو معاف نہیں کروں گی، حضور میں معاف نہیں کروں گی۔ فرمایا کیوں؟ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے آقا اس نے میرا دل بڑا دکھایا، مجھے اتنی اذیتیں دی ہیں، اتنی بد زبانی کی ہے، تکلیفیں دی ہے، آقا اس نے میرا اتنا دل دکھایا ہے، میرا دل نہیں چاہتا میں اس کو معاف کروں، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے محبوب نے دوسری مرتبہ نہیں کہا، صحابہ سے فرمایا اس طرح کرو لکڑیاں لاؤ، یہاں آگ جلا دو۔ وہ عورت پریشان ہوگی، حضور آگ جلا کے کیا کریں گے؟ فرمایا تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالوں گا، اس آگ میں ڈالوں گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا یہ آگ اس آگ سے بہتر ہے جو جہنم کی آگ ہے، جس میں ہمیشہ کے لیے جلے گا، اس کو اللہ جہنم کا عذاب دے گا۔ میں تیری آنکھوں کے سامنے
لکڑیاں جلا کے آگ لگا کے اس میں اس کو جلانا چاہتا ہوں تاکہ تیری آنکھوں کے سامنے جل پڑے۔ ماں تڑپ اٹھی، ماں رو پڑی، آقا یہ ظلم یہ نہ کیجئے، آقا ایسا نہ کیجئے، میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گی کہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے آگ میں پھینکا جائے۔ اور میں پھر اس کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ اب وہ رو رہی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں اسے معاف کرتی ہوں، میرا دل صاف ہو گیا، میں نے اسے معاف کیا۔ ادھر اس مائی نے معاف کیا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوا، روح پرواز ہو گئی۔ یہ سمجھانا مقصود تھا، بتانا مقصود تھا کہ جو ماں کا نافرمان ہوتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو۔ ان کے اگر والدین زندہ ہیں تو ان کو راضی کر لو۔ پہلی بات یہ فرمائی، 6 دفعات بیان فرمائی، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ پہلی چیز یہ ہے والدین سے اس نے سلوک کرو۔ دوسری بات یہ ہے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں انہیں اف بھی نہ کرو۔ تیسری بات یہ ہے والدین کو جھڑکنا نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے ان کا ادب و احترام کرو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اطاعت کے لیے بازو جھکا دو۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ رب نے اس آیت میں ساری باتیں خود ہی بتا دی، فرمایا ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا میرے ماں باپ تو فوت ہو گئے ہیں، ان کے جانے کے بعد کوئی چیز میرے ذمے ہے کہ والدین کا حق فوت ہونے کے ساتھ ختم ہو گیا یا اب بھی کوئی حق ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا چار نیکیاں تیرے ذمے باقی ہیں، وہ 4 کام تو کر، اللہ تعالیٰ تیرے ماں باپ کو قبر میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کی حضور وہ کون سی؟ فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جائے پہلا کام کہ ان کی نماز جنازہ پڑھ، اس کا اہتمام کر۔ فرمایا دوسرا کام یہ ہے ان کا عہد پورا کر، کوئی وعدہ کر گئے ہیں، کسی سے قرض لے گئے ہیں، ان کے ذمے کوئی قرض تھا، کوئی لین دین کا معاملہ تھا، تو اپنے ذمے لے لے، ان کا وعدہ پورا کر۔ یہ تیری والدین کے ساتھ نیکی ہے، اللہ تجھے اس پر اجر دے گا، ثواب دے گا۔ تیسری بات یہ ہے ان کے لیے دعا کر، استغفار کر، دعا کا اہتمام کر، ان کے لیے دعا کر۔ تو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ دعا سکھا رہا ہے، وہ بندے اس طرح دعا کر، رب سے یوں کہہ، رب اپنی بارگاہ میں اپنے سے مانگنے کا خود ہی طریقہ بتا رہا ہے، یوں کہہ کہ اے میرے رب جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا ہے نا، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے ماں باپ پہ تو بھی ایسے ہی رحم کر دے، جیسے میرے ماں باپ نے میری پرورش کی، مجھ پہ رحم کیا، میرے ساتھ نرمی سے پیش آئے، میرے اوپر انعامات کرتے رہے۔ مولا میں تو ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، ہاں الہی تو ایسے کر، تو ان پر ایسے ہی رحم کر۔ جب رب دعا بھی خود سکھلا رہا ہے، لفظ بھی خود بتا رہا ہے، تو قبول نہیں کرے گا؟ اور فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر، نیک سلوک کر، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ والدین کے دوست عزیز و اقارب ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھ، اور یہ نیکی ہوگی، اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا۔ ان کے ساتھ معاملات اچھے کر لے۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری ماں اس کو گناہ کر بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا ماں ہے، اس کے قدم پکڑ لے، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا، اس کی خدمت کر۔ حضور ماں تو وصال کر گئی ہے، فرمایا خالہ ہے؟ حضور ہے، فرمایا خدمت اس کی کر لے، رب تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ والدین کے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، ان سے حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ محبت پیار کا سلوک رکھنا، اس سے والدین راضی ہوتے ہیں، اس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے کہ اگر جنت چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو ہماری اولاد
ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، تو آج وقت ہے اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، ان سے نیکی کرو، ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو۔ انشاءاللہ تعالی یہ دعائیں ان کی دنیا میں بھی کام آئیں گی اور قبر اور حشر میں بھی کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔